ہیں اور اگر وہ اصل میرا نماز کے بعد ذکر اجتماعی کرتا ہے اعمال میں سے تو میں اس ایک سے عمل بہتر ہے مجمع میں اربع یعنی ثلاثہ فرشتوں کے یعنی مجمع میں آیات جو اور معصوموں کے گناہ ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا وہ تذکرہ ذکر کرتا مشاہدہ اور پھر اگر بندہ میری طرف ایک بار یہ پہلا جو ہے عمل متوجہ ہوتا یہ ہے وہ اجتماعی تو میں وہ ہے ایک جو ہے ہاتھ اس کی اربع طرف ثلاثہ کی متوجہ تعلیم ہوتا ہوں تو اور اربع اگر وہ ثلاثہ ایک کی ہاتھ تعلیم بڑھتا سے ہے جاری ہے تو میں شاہ دو ولی ہاتھ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات جو ہے خان اگر صاحب وہ بیان میری کر طرف رہے چل ہیں کر آتا دوسری ہے حکایت تو بیان میں اس کرتے کی ہیں طرف دوڑ اور میں لگتا حکایت نمبر 2 خان یہ صاحب نے حدیث جو فرمایا امام بخاری میں اور نے امام مولوی مسلم سراج احمد متفق حدیث ہے خورجوی یہ اور ذکر مولوی ہے۔ محمد شاہ باقی اس کے علاوہ صاحب جو ہے رامپوری سے وہ سنا ہے ترمذی ابن ماجہ کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب نے اپنے ایک خط میں شرح شیخین کی اس افضلیت حدیث پر قدسی اس میں آیت سے استدلال حق تعالی فرمایا شانو نے ذکر اللہ شیخین سے کرنے مراد والوں کے لیے حضرت 8 ابوبکر انعام و صدیق اکرام اور بیان حضرت عمر فاروق 8 رضی انعام و اللہ اکرام تعالیٰ بیان نمبر 1 تو یہ مراد ہے بندہ تو مومن شیخین کے کی گمان کے افضلیت فرمایا اس آیت سے اللہ استدلال تعالیٰ فرمایا اپنی رحمت فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا گمان کی تلقین بھی اس آیت سے استدلال فرمایا بندہ اس جیسا آیت سے گمان پتہ چلتا ہے کہ شیخین جو ہیں وہ افضل ہے باقیوں پر تو کہ بندہ اور تقریر استدلال اس طرح فرمائی کہ حق تعالیٰ نے صحابہ پر اپنا احسان جتاتے ہوئے فرمایا اور گویا کہ تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے یہ آیت کا ترجمہ ہے ذاکر کو اس سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں آپس میں عداوت نہ تھی اور وہ آپس میں بھائی بھائی تھے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ ظاہر ہے یہ برکت تھی آپ کے وجود اور آپ کی تعلیم اللہ کی میت نبی پاک کی ذات اقدس آپ کی تعلیم کی برکت تھی سب بھائی بھائی تھے منشا اور مرضی جب یہ معلوم ہو گیا اب سمجھو کہ صحابہ میں یہ صفت اخوت پورے طور پر کس وقت تک رہی اللہ تبارک و تعالی صفت اخوت پورے طور پر کس وقت تک رہی دل میں یاد کرتا ہے سو پورے طور پر یہ صفت 2 خلافتوں تک رہی تو اللہ تبارک و اور اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ابتدائی 6 برس بھی شمار کیے جائیں تو کیے جا سکتے ہیں تو 2 خلافتوں تک پوری جب یہ صفت اخوت رہی حضرت عثمان کی ابتدائی 6 سالوں تک بھی اخوت رہی اس کے بعد صحابہ میں آپس میں مخالفتیں اور جھگڑے کس سے پیدا ہو گئے بندہ اگر مجمع میں پہلے سب اخوت و بھائی چارگی تھی بعد میں جھگڑے جس سے پیدا ہو گئے سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اول کی 2.5 خلافتیں اخیر کی 1.5 خلافت سے افضل ہے بلکہ انسانوں سے زیادہ اول کی 2.5 خلافتیں یعنی 2 خلافتیں حضرت ابوبکر عمر کی اور آدھی جو حضرت عثمان کی جب وہ 6 جب وہ شروع کے جب وہ 6 سال شمار کر دیے ملائکہ کا مجمع جو ہے تو اول کی 2.5 خلافتیں اخیر کی 1.5 خلافت سے افضل ہے اور اس زمانے کے خلیفوں کی برکت اور تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور تعلیم کا بنسبت اخیر کے خلیفوں کی برکت اور تعلیم کے زیادہ حصہ لیے ہوئے بڑھتا ہے گویا کہ پہلی 2 خلافتیں یعنی 2.5 خلافتوں میں کیونکہ بھائی چارگی کی اخوت زیادہ تھی تو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل زیادہ تھا اور وہ اخوت بھائی چارگی اس لیے زیادہ تھی آپ کو کوئی اختلاف نہیں تھا جب ایک ہاتھ اس لیے بارش کی بجائے اس زمانے کے خلیفوں کی برکت اور یعنی پہلی جو 2 خلافت اور تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور تعلیم کا بنسبت اخیر کے 2 خلیفوں کی برکت اور تعلیم کے زیادہ حصہ لیے ہوئے تھے اور اس سے پہلے خلیفوں کی افضلیت بعد کے خلیفوں پر ظاہر ہے اور ثابت ہے کہ پہلے 2 خلیفوں کی تعلیم اخیر کے 2 خلیفوں سے زیادہ اعلیٰ منہاج النبوت تھی آنکھ بن جاتے ہیں سبحان اللہ بڑے عجیب انداز سے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ یہ چیز ثابت فرمائی کہ پہلے 2 کی خلافتیں جو ہے جس اخیر کی خلافتوں سے زیادہ منہاج اور زیادہ بڑھاتا جائے گا حضرت حکیم محمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ حاشیے کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ ناقص اور کامل کے اختلاف نہیں ہے بلکہ اکمل اور کامل کا اختلاف پتہ چلتا ہے خدا نہ خاصہ بعد کے 2 خلیفہ ناقص ہوں پہلے 2 خلیفہ کامل ہیں یہ مراد نہیں بلکہ پہلے 2 اکمل ہیں بعد والے کامل ہیں ناقص کوئی بھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور وجود کی برکت سے کامل ساری ہیں لیکن پہلی 2 خلافتوں والے جو خلیفہ ہیں یعنی صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم یہ دونوں جو ہیں یہ اکمل ہیں کیسا ہے اکمل اور کامل کے خلاف ہے ناقص اور کامل کے خلاف نہیں ماشاءاللہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے بہترین یہ وضاحت ساتھ ہی ذکر لسانی اور اس کے جہری بعد کا تیسری حکایت کرتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر جہری حکایت اور نمبر مجمع کے اندر 3 خان صاحب نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب ساتھ ہی ذکر جب بدن مادر میں تھے
اجتماعی کہ ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکڑی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے کہ میں خود بھی اس اور وہاں بندہ جا کر ذاکر مراقب کا ہوئے اجتماعی اور ایسی ادراک مجلس بہت کرتا تیز ہوں تھا جو خواجہ ملائکہ صاحب نے کی فرمایا نورانی کہ مجلس تمہاری زوجہ حاملہ ہے اور مجلس و مجمع اس نے کہا اس میں بلند آواز سے جہری اس مراقبے میں ارشاد فرمایا تو دیکھو کہ تمہاری زوجہ حاملہ جہری ہے ذکر لازم اور اس کے پیٹ میں قطب مجمع اکٹھا الاقطاب ہوتا ہے اس لیے تاکہ سارے اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے اقرار و تسلیم فرمایا تو اقرار و تسلیم فرمایا کہ جی جی بہت اچھا ٹھیک ہے قطب الدین احمد جہری ذکر کرنا بلند اور آ کر بھول گئے ہے اللہ تبارک و تعالی ایک روز شاہ صاحب کی زوجہ نماز میں تھی اس کا منشا ظاہر ہو جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھوں میں دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہوئے پاکیزہ اماں نے جب دعا مانگی تو اندر چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہوئے تو وہ ڈر گئی اور حضور گھبرا اکرم کر صلی شاہ اللہ صاحب علیہ سے وسلم فرمایا نے یہ ایک کیا بات مرتبہ صحابہ کرام شاہ صاحب رضوان اللہ شاہ علیہ رحیم مجمع سے صاحب ارشاد شاہ فرمایا عبداللہ کے کیا میں والد تم ان سے سے ایسی فرمایا چیز نہ یہ کیا بات بتاؤں جو فرمایا تمام ڈرو اعمال میں مت تمہارے بہترین پیٹ میں چیز ولی اللہ ہے اور تمہارے اب مالک یاد کے آ گیا نزدیک وہ جو سب سے کشف زیادہ تھا پاکیزہ وہ یاد آ گیا اور تمہارے بس اسی درجوں کو لیے بہت زیادہ اصل نام تو بلند کرنے قطب والی الدین احمد رکھا گیا اور سونے اور چاندی کو اکثر تحریرات اللہ میں کے راستے اس میں نام خرچ والے کرنے شاہ سے صاحب بھی زیادہ لکھتے بھی تھے بہتر ہے اور مشہور ولی اللہ ہوا اور جہاد میں تم کہا تھا دشمنوں نا کو کہ قتل تمہارے کرو پیٹ میں ولی اور اللہ وہ ہے تمہیں تو قتل ولی کرے اللہ نام مشہور اس ہو سے گیا بھی بڑی ہوئی لیکن اصل نام جو شاہ ولی اللہ رحمۃ صحابہ اللہ علیہ کا کرام رضوان قطب اللہ الدین علیہ احمد رکھا گیا تھا کہ ضرور بتلائیں حوالہ نبی یہ اکرم صلی منقول اللہ علیہ روایات وسلم طیب میں اللہ کا ذکر ہے ذکر اللہ اور چوتھی یعنی روایت اللہ کا نقل ذکر کرتے ہے ہیں یہ جو حکایت کرو نمبر گے 4 اس کے اتنی حضرت اونچی گنگوئی مقام رحمہ اور اللہ درجہ تعالیٰ فرماتے تھے ایک مرتبہ حوالہ شاہ ولی اللہ صاحب مرض الموت صحیح میں حدیث ہے مبتلا ہوا یہ مسند احمد تو بمقتضائے اور بشریت ترمذی میں بھی ہے، بچوں کی ابن صغر ماجہ سنی کا اور تردد مسند تھا حاکم میں بھی اب ظاہر ہے کہ باپ مرنے لگے اس بچے حدیث چھوٹے مبارکہ میں رسول اکرم صلی طلب ہوتا ہے کہ اللہ علیہ بچوں کا کیا وسلم بنے نے گا خاص اللہ کے تو ذکر تردد کی تھا 8 فضیلتیں اسی وقت جناب عجیب و رسول غریب اللہ انداز صلی اللہ سے علیہ وسلم کو بیان دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور حالانکہ وہ فرماتے تمام اعمال فرماتے ہیں جن کے تو کاہے کا تقابل میں فکر کرے حضرت ہیں صلی اللہ جیسی علیہ تیری وسلم اولاد اللہ کے ویسی ذکر میری کو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حالت یہ خواب کے اندر یہ بیداری کا گویا کہ خواب ہے اس کے اندر تشریف لے آئے اور کیا تسلی دی تو کاہے کا فکر کرے ہے جیسے تیری اولاد ویسے میری خاص کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو اپنی اولاد قرار دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا پھر آپ کو اطمینان ہو گیا مفہوم پر مبنی ذکر مولانا نے فرمایا کہ شاہ صاحب کی اولاد عالم ہوئی اور بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچی جیسے بھی صاحب فضل و کمال ہوئے ظاہر ہے اور ظاہر ہے کہ شاہ عبدالعزیز مجالس خیر شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بڑے بڑے لوگ یہ سب پیدا ہوئے ہیں تو یہ جو ہے کہ وہ ہیں اولادیں ہیں شاہ ولی اللہ کی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تو گویا کہ وہ بات اس سے ان نادان لوگوں کے کلام کی تردید ہو گئی جو تمام اعمال خیر کو ذکر کو ذکر اور اسی انداز سے ہم خاص اللہ کے ذکر کی نفی کر دیتے ہیں جیسے جو خود وہ کہتے ہیں نواز اللہ کے ذکر کے بازار میں مراقب ہوئے اور وہاں سے بھی فیض عمومی معنی میں سر چیزوں ہمیں بھی اولیاء کاملین سے اللہ تبارک و تعالی اس سے انکار نہیں ہے لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خاص ذکر کا تذکرہ کر رہے ہیں اور خاص اللہ کا ذکر وتوب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ مراد ہے یا الا اللہ کی ضرورت یا اللہ یا اللہ یہ مراد جن اولیاء کاملین کے حالات اس سے ان نادان لوگوں کی کلام کی تردید ہو گئی جو تمام اعمال خیر کو کے ذکر کو ذکر اللہ کہہ کر خاص اللہ کے ذکر کی نفی کر دیتے ہیں اور مجالس ذکر سے دور رہتے ہیں. ابھی انشاءاللہ جو ہے دوسرا اجتماعی عمل ہوگا ذکر مشاہدہ تو ذکر مشاہدہ میں انشاءاللہ وہ 8 فضائل مندرجہ ذیل نمبر 1 تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ نافع اور خیر عمل حضرات اللہ کا ذکر شریک رہیں اور جو حضرات دور ہیں بادشاہوں کے بادشاہ اور ہر چیز کے مالک کے ہمارے ڈسکرپشن کے اندر سب سے زیادہ پاک اور عمدہ اللہ کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شریک رہیں اور یہ ضرب لگائیں بندہ ذاکر کے یہی اصل مدہ ہے ذکر کر اس کے بعد بندہ ذاکر کے درجات عالیہ کو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند کرنے والی چیز اللہ کا ذکر کے دربار میں اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر ہے اس کے درجے کو سب سے زیادہ جو اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بندہ ذاکر کے درجات عالیہ کو جیسا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی کے آل راہ پر میں سونا لٹانے سے بھی زیادہ اعلیٰ افضل اور نافع اللہ کے نازل ذکر فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس پر قدر اہمیت ہے محمد کہ صلی وہ اللہ کسی علیہ ذی وسلم علم و فضل سے مخفی نہیں آپ نے
ابراہیم مگر اللہ کے ذکر جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے زیادہ نفع ہیں عمدہ عمل اے اللہ اللہ رحمت نازل فرما چاندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے آل ذکر پر، کے بعد جیسا کہ آپ نے چاندی کے رحمت نازل ذکر فرمائی کی بظاہر حضرت کوئی ابراہیم ضرورت علیہ نہیں السلام رہتی، پر اور حضرت ابراہیم علیہ سونا السلام کی آل یا پر وہ لٹانے اور سے بھی افضل ہے، رحمت نازل پھر فرما سونے سے ان کے کمتر ہے ساتھ چاندی، ہم پر بھی چاندی کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کی کیا وجہ ذکر اے ہے؟ اللہ برکت یہ نازل بتایا۔ فرما حضرت نمبر 5 میں بتایا اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے زیادہ نفع بخش کی آل پر عمدہ عمل جیسا اللہ کہ کا آپ نے ذکر برکت ہے، نازل فرمائی سونے کے ذکر کے ابراہیم بعد علیہ السلام چاندی کے پر اور تذکرہ کی حضرت بظاہر ابراہیم کوئی علیہ ضرورت السلام نہیں کی آل ہونی پر چاہیے تھی، اور برکت مگر نازل فرما رسول ان کے اللہ ساتھ صلی اللہ ہم علیہ پر وسلم نے بھی سونے کے آمین۔ انفاق کے بعد چاندی کا اے ذکر اللہ کیوں کیا؟ رحمت نازل فرما حالانکہ حضرت محمد سونا صلی بظاہر اللہ علیہ چاندی سے وسلم زیادہ پر قیمتی اور ہے، آپ کی ازواج پر جب ذکر اور اللہ آپ کی ذریت زیادہ پر قیمتی جیسا شے کہ کے آپ نے انفاق رحمت سے نازل زیادہ فرمائی اعلیٰ اور ابراہیم خیر علیہ ہے، السلام پر تو اور ادنا شے برکت سے تو نازل فرما بطریقہ اولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ بطریقہ وسلم پر اولا اور عرفہ آپ ہوگا، کی ازواج پر اور آپ کی ذریت بطریقہ پر اولا عرفہ اور جیسا کہ اعلیٰ آپ نے ہوگا۔ برکت نازل فرمائی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ شبہ بے شک آپ لائق حمد بزرگی والے جب ہیں۔ سونے کا ذکر کر دیا کہ سونا اے لٹانے سے اللہ افضل اللہ رحمت کا نازل ذکر ہے، فرما تو حضرت بعد میں محمد پھر صلی چاندی اللہ علیہ لٹانے سے وسلم بھی افضل پر اللہ اور کا ذکر آل ہے، محمد تو پر سونا تو اور اعلیٰ برکت چیز نازل ہے، فرما اعلیٰ سے حضرت جب یہ محمد ذکر صلی اللہ افضل علیہ ہے وسلم پر تو اور چاندی تو آل ادنا ہے محمد پر سونے کے اور مقابلے رحمت میں، اس نازل سے تو فرما بطریقہ حضرت اولا محمد صلی اللہ علیہ آٹومیٹکلی وسلم افضل پر ہوگا، اور اس آل کا ذکر محمد کرنے کی پر ضرورت کیا جیسا تھی؟ کہ آپ نے رحمت نازل اس کا فرمائی جواب ہے اور برکت دراصل نازل فرمائی یہ شخص رحمت کی رحم یہ ہر شخص فرمایا کی اپنی حضرت حیثیت ابراہیم کے علیہ السلام مطابق پر اور ارشاد آل نبی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بے شک آپ لائق سونا حمد چونکہ بزرگی مہنگا اور والے قیمتی ہیں۔ ہوتا ہے، وہ کسی اے کسی کے اللہ پاس ہوتا ہے، رحمت نازل فرما ورنہ حضرت محمد متوسط صلی ادنا اللہ علیہ درجے کے وسلم پر لوگوں کے اور پاس آپ عام صلی اللہ طور علیہ پر وسلم کے اہل چاندی بیت پر اور چاندی جیسے ہی کہ کے آپ نے زیورات رحمت ہوتے ہیں، نازل فرمائی آل تو ابراہیم مالدار پر کے بے حق شک میں آپ سونا لائق خرچ حمد کرنا بزرگی والے بڑا ہیں۔ عمل ہے، اے مالدار کے اللہ حق میں رحمت سونا نازل خرچ بڑا فرما عمل ہے، ان کے ساتھ ہم لہذا پر بھی اس اعتبار سے ذکر اللہ اے کی اللہ بتلا دی برکت کہ نازل اللہ کے فرما ذکر سونا حضرت خرچ محمد کرنے صلی سے بھی اللہ علیہ افضل، وسلم پر جب اور کہ ایک آپ عام صلی اللہ علیہ وسلم کے متوسط اہل بیت پر شخص کے حق جیسے میں کہ آپ نے چاندی بھی برکت نازل اسی فرمائی قدر قیمتی اور ابراہیم علیہ مہنگی السلام چیز ہے پر بے جس شک آپ قدر لائق ایک حمد مالدار کے حق بزرگی میں والے ہیں۔ سونا اے قیمتی ہے۔ اللہ برکت نازل فرما تو ان عام کے آدمی ساتھ کے ہم اعتبار پر سے بھی بھی ذکر اللہ کی فضیلت واضح کر دی کہ اللہ اس کے شخص رحم کے سے راہ اور اہل اللہ ایمان کے اور اگر درود وہ ہوں میرا حضرت مجمع میں محمد ذکر نبی کرتا امی ہے صلی تو اللہ میں علیہ اس سے وسلم پر بہتر سلام مجمع ہو میں تم پر یعنی اور فرشتوں اللہ کے تعالیٰ کی مجمع میں جو رحمت اور اس کی معصوم اور بے برکتیں گناہ ہے کہ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہم اجل صلواتک اگر و بندہ میری برکاتک علی ایک بالش محمد کما متوجہ جعلت ہوتا علی ہے ابراہیم تو میں انک ایک حمید ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا مجید ہوں، اور اگر وہ اللہم ایک صلی ہاتھ علی بڑھتا ہے محمد تو وعلی میں دو آل ہاتھ محمد متوجہ کما ہوتا ہوں، صلیت علی اور اگر وہ ابراہیم میری و طرف بارک چل علی کر آتا ہے محمد تو وعلی میں اس کی آل طرف دوڑ محمد کر جاتا ہوں۔ کما بارکت علی ابراہیم یہ حدیث ہے امام بخاری اور اللہم امام صلی علی مسلم محمد و متفق بارک علی حدیث ہے، محمد وعلی آل ذکر کی محمد ہے، کما باقی اس کے صلیت علاوہ و یہ بارکت وہ علی ترمذی، ابن ابراہیم ماجہ، و آل ان سب ابراہیم نے فی اس بات العالمین انک حمید شرح مجید۔ اس حدیث قدسی میں حق تعالی شانو نے اے اللہ ذکر اللہ آپ کی کرنے والوں کے لیے اور 8 برکتیں انعام و حضرت اکرام محمد بیان صلی اللہ علیہ وسلم 8 پر انعام و مبذول اکرام بیان۔ فرمائیے نمبر 1، جیسا کہ بندہ آپ نے مومن کے گمان ابراہیم کے علیہ السلام مطابق پر مبذول اللہ تعالیٰ فرمائی اپنی رحمت بے و شک آپ قدرت کو لائق موڑ ہم دیتے ہیں بزرگی والے ہیں اور اس سے بندے کے اے گمان کی اللہ قدر و رحمت قیمت نازل بتلائی فرما گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ اور وسلم پر اور در آل پردہ محمد نیک پر گمان کی جیسا کہ تلقین آپ نے بھی کر رحمت دی۔ نازل فرمائی اب بندہ حضرت جیسا ابراہیم گمان علیہ رکھتا السلام ہے پر اللہ کے بارے اور میں برکت تو ویسے نازل ہی فرما اللہ تبارک و حضرت تعالیٰ محمد اس کا صلی معاملہ اللہ علیہ کرتے وسلم ہیں۔ پر تو اور کہ آل بندہ محمد مومن پر کا جو گمان ہے جیسا کہ آپ نے اس کی برکت اللہ کی نازل بڑی فرمائی اہمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام قدر و پر قیمت بتائی اے اور اللہ گویا کہ در رحمت پردہ نازل نیک فرما گمان کا حضرت جو ہے محمد اشارہ صلی کر اللہ علیہ دیا کہ وسلم آپ پر نیک اور گمان برکت رکھنے نازل والے فرما ہیں۔ حضرت اللہ کے محمد بارے میں صلی جو اللہ گمان حضرت رکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ اللہ وسلم تبارک پر و تعالیٰ اور آل آپ کے لیے محمد نیک پر فیصلے جیسے کہ آپ نے رحمتیں نمبر اور 2، برکتیں نازل ذاکر فرمائی کو حضرت ابراہیم علیہ اللہ السلام سبحانہ پر وتعالیٰ اور آل اپنی ابراہیم علیہ جلیل قدر السلام پر مائیت و جہانوں میں رفاقت عطا کر بے دیتا شک ہے، آپ لاتے ہم ذکر کرنے بزرگی والے کو والے اپنی ہیں۔ مائیت عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ میں اللہم اس جل بندے کے صلواتک ساتھ و جو میرا ذکر برکاتک کرتا ہے علی میں اس کے ساتھ محمد ہوتا ہوں، النبی تو
وازواج امہات المؤمنین وذریتی واہل بیتی کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید چپکے چپکے اس کو دل میں یاد کرتا ہے. اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک علی محمد وعلی آل محمد کما جعلت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم دل میں یاد کرنے کا انک ہوا حمید تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجید. اس کا یہ دل میں یاد رکھنا
اے اللہ اپنی رحمت اور برکتیں مبذول فرما حضرت محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج اور اگر ذاکر المؤمنین پر اجتماعی اور آپ مجلس کی میں ذریت اللہ کا ذکر کرتا ہے ذریت اور اللہ اہل اس کے بیت منشا پر کے جیسے کہ مطابق آپ نے رحمت مجمع میں اس فرمائی بندے کو حضرت یاد ابراہیم علیہ السلام کی آل پر مجمع بے میں شک آپ لائق کہ ہم بزرگی والے ہیں اللہ کر کے یاد کر رہا ہے اے اللہ اپنی عنایتیں اور اپنی رحمتیں اپنی اور اپنی برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بلکہ آل انسانوں سے محمد زیادہ مبذول فرما پاکیزہ اور جیسا کہ نورانی آپ مجلس میں ابراہیم علیہ اللہ اس السلام بندہ اور آل ذاکر کا ابراہیم تذکرہ علیہ السلام پر مبذول فرمائیں گویا بے کہ شک آپ فرشتوں کے مجمع میں آپ بے شک آپ لائق کہ ہم تو بزرگی والے ہیں ظاہر ہے کہ ملائکہ کا مجمع جو ہے اس بندے کی دنیا کے مجمع سے اس کے بعد مناجات کی دعائیں قال اللہ عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم پھر اللہ کے ہاں اس ذاکر کا یہ مقام ہو جاتا غالب ہے نے فرمایا تو مجھ سے یہ مانگا ذکر کے کرو میں ذریعے قبول کیا کروں گا اللہ کی طرف وقال ایک علیہ باری بڑھتا ہے ان تو دعا اللہ اس کی مخل طرف ایک عبادت ہاتھ بڑھ اور کر رسول اللہ قرب صلی اللہ اجلال علیہ وسلم نے کر فرمایا دیتا ہے کہ دعا عبادت گویا کا کہ مغز اللہ ہے اس کے بڑھنے کی اس قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع وہ ایک کرتا بالی ہوں بڑھتا میں تو ساتھ اللہ نام ایک ہاتھ اللہ اس کی طرف بخشش بڑھتا ہے کرنے والے مہربان کے بندہ ذاکر ربنا جب ایک ہاتھ فی اور الدنیا بارش کی حسنہ بجائے وفی باقاعدہ اور الآخرۃ حسنہ متواتر وقنا اللہ عذاب کی طرف چل النار نکلتا ہے ربنا افرغ علینا اللہ تعالیٰ اس کی صبرا طرف دوڑ کر وثبت ایسا قرب اقدامنا اجلال عطا کر وانصرنا دیتا علی ہے القوم کہ اللہ اس کی آنکھ الکافرین بن جاتا ہے ربنا لا جس سے وہ دیکھتا تؤاخذنا ہے ان نسینا اللہ او اس کا ہاتھ اخطانا بن جاتا ہے ربنا ولا جس سے وہ تحمل پکڑتا علینا ہے اسرا اللہ اس كما کا قدم حملت بن على جاتا ہے الذين من جس سے وہ قبلنا چلتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اور قلبی کی فضیلت اور قبولیت عند اللہ اے کا رب پتہ چلتا ہمارے اے رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی کرنے کی بھی بڑی اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے بندے اے رب کے ہمارے قلبی اور سیدھی ڈال ذکر دے ہم کو پر قبول صبر کر کے اور جمع خود بھی ہمارے اس بندہ قدم ذاکر اور کا غالب تذکرہ کر ہم کو اپنے قلب و کافر نفس لوگوں میں پر کرنے لگتے ہیں اے رب ہمارے اس نہ رب پکڑ عظیم ہم کی کو اگر شان ہم کے بھول لائق جائیں ہے۔ یا پیارے چوک کہ جائیں قلب و نفس اے میں رب ذکر ہمارے کرتے ہیں، نہ رکھ اب ہم پر قلب و بوجھ نفس کیسا اے ہے، رب ہمارے ویسا جیسے اس تو رب نے عظیم رکھا کی شان اس کے لائق بوجھ ہے۔ کو ہم ہم اس سے پر پہلے جو ہے لوگوں پر تصور قائم نہ نہیں اٹھوا کر ہم سے وہ چیز اور ساتھ جس ہی کی طاقت ہم ذکر کو نہیں لسانی اور جہری کا اجتماعی ہم سے مجلس میں اور ہونا بخش بتلایا دے گیا ہمیں اور رحم کہ کر ہم ذکر پر جہری تو اور ہی مجمع ہمارا کے اندر مالک ذکر ہے تو اس کا بھی ثبوت غالب مل کر رہا ہم کو کافر ہے کہ لوگوں اس کا بھی پر ذکر کر دیا اور ساتھ ہی اے رب ذکر ہمارے لسانی نہ جہری پھیر دل ہمارے کا بعد اجتماعی ہدایت مجلس ہونا کرنے کے بتلایا گیا ہے اور دے ہمیں اس کا فضل و اور قبول دے ہمیں اپنے ایسا پاس سے کہ ایک خود رحمت رب کریم بے شک فرماتے تو ہی ہیں ہے دینے والا کہ میں خود بھی اس بندہ ذاکر کا ذکر ربنا اجتماعی اننا ایسی آمنا مجلس میں فاغفر کرتا لنا ہوں جو ذنوبنا ملائکہ کی وقنا عذاب نورانی مجلس النار ہوتی ہے ربنا ما اور خلقت مجلس و هذا مجمع اس لیے باطلا کہا اس میں سبحانك بلند آواز فقنا سے عذاب جہری ذکر النار ہوتا ربنا انك تو دیکھو من مجمع تدخل کو النار فقد جہری ذکر اخزيته لازم ہے وما اب مجمع للظالمين من اکٹھا ہوتا ہے اس لیے تاکہ انصار سارے مل کے ربنا جہری ذکر اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع سے ہمارے ایمان لائے ہم ایسی چیز نہ بس بتاؤں بخش دے جو ہمارے تمام اعمال میں بچا ہم بہترین کو چیز ہے دوزخ کے عذاب سے اور تمہارے مالک کے ہمارے نزدیک سب تو سے نے زیادہ آپس نہیں پاکیزہ پیدا ہے کیا تو پاک ہے تمہارے درجوں کو ہمیں بہت زیادہ دوزخ کے عذاب بلند سے کرنے والی ہے اے رب ہمارے اور سونے چاندی جسے کو دوزخ اللہ میں کے ڈالے راستے میں تو خرچ ضرور کرنے اسے سے بھی رسوا زیادہ کرے بہتر ہے اور سیاہ کاروں کا کوئی ساتھی اور جہاد نہیں میں تم دشمنوں کو قتل اے رب کرو ہمارے اور ہم نے وہ ایک تمہیں پکارنے قتل والے کریں کو اس ایمان سے بھی سے بڑی پکارتے ہوئے سنا اپنے صحابہ پروردگار کرام پر رضوان ایمان اللہ لاؤ علیہ مجمعین سو نے ہم عرض ایمان کیا لے آئے کہ ضرور بتلائیں نبی اے اکرم رب صلی ہمارے اللہ علیہ اب وسلم ہمارے نے گناہ فرمایا بخش دے اللہ کا ذکر ہماری برائیوں کو اتار دے اور ہمارے نیکوں کے ساتھ خاتمہ کر یہ جو کرو گے تو اے رب ہمارے دے ہمیں جو اپنے رسولوں کی معرفتوں نے ہم سے وعدہ کیا اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن یہ مسند احمد کی قیامت کے اور دن سنن کہ ترمذی تو میں بھی ہے وعدے کے ابن خلاف ماجہ نہیں اور کرتا مسند حاکم میں بھی شرح اے رب اس ہمارے حدیث ہم نے مبارکہ اپنی میں جانوں پر رسول زیادتی اکرم صلی اور اللہ تو علیہ ہمیں وسلم نے اگر تو ہمیں خاص نہ اللہ بخشے کے گا ذکر اور ہم کی پر آٹھ نعمت رحم نہ فضیلتیں کرے گا عجیب ہم و غریب نامرادوں انداز سے میں سے بیان ہو فرمائی جائیں گے
حالانکہ وہ تمام اعمال جن کے تقابل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کو اور عرفہ قرار دیا ہے عمومی معنی میں، حالانکہ وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، سارے اعمال بھی ذکر اللہ میں عمومی معنی میں داخل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی خاص اللہ کا ذکر جو ہے اس کو عرفہ قرار دیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمومی مفہوم پر مبنی ذکر نہیں، بلکہ وہ خاص ذکر اللہ جو قلب و زبان سے بندہ ذاکر کبھی سرن اور کبھی جارن، کبھی انفرادن اور کبھی اجتماعاً مجالس خیر اور مسلمان کر کے موت دے، اور تو یہ ہمارا مددگار، پس بخش دی ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے۔ یہ ذکر مراد ہے۔ اے رب ہمارے نہ کرنا ہمیں ستم سہنے والا ظالم لوگوں کا، اور چھڑا اس سے دے ان نادان ہمیں لوگوں اپنی کے رحمت کلام سے کی کافر تردید لوگوں ہو سے۔ گئی، اے جو پیدا تمام کرنے اعمال والے خیر کو آسمان و زمین کے تو ہی ہے ذکر کو رفیق ذکر اللہ میرا، کہہ کے خاص دنیا اللہ میں کے اور ذکر کی آخرت نفی میں کر دیتے ہیں۔ اٹھانا وہ مجھ کو کہتے ہیں جی نماز بھی اللہ مسلمان کے اور ذکر شامل کرنا مجھ کو نیکوں تلاوت کے بھی تو اللہ ساتھ۔ کا ذکر ہے، وہ اے عمومی رب معنی میں اے سر رب چیزوں میرے کو ذکر میں کر شامل دے کر مجھے دیتے ہیں، نماز اس درست سے کرنے انکار والا، نہیں ہے، اور لیکن میری اس حدیث نسل میں کو نبی بھی کریم صلی اے اللہ رب علیہ وسلم ہمارے جو ہے یہ خاص اور ذکر میری کا دعا تذکرہ کو کر قبول رہے کر، ہیں، اور اے رب خاص ہمارے اللہ کا ذکر بخش دے مجھے اللہ اور میرے ماں باپ کو اور یا لا تمام الہ الا مومنین اللہ، کو لا الہ جس الا دن اللہ حساب وہ قائم مراد ہو۔ ہے، یا الا اللہ رب ارحمہما کما یہ مراد ہے۔ ربیانی صغیرا، اس سے ان نادان لوگوں کی کلام کی تردید ہو گئی جو تمام اعمال خیر کو کے ذکر کو ذکر اللہ کہہ کر خاص اللہ کے ذکر کی نفی کر دیتے ہیں، اور مجالس ذکر سے دور رہتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ نافع اور خیر عمل خود اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، بادشاہوں کے بادشاہ اور ہر چیز کے مالک کے مطلق نظر میں اے رب رحم کر میرے والدین پر، جیسا کہ انہوں نے مجھے صغر سینے میں پالا۔ نمبر 3، بندہ ذاکر میرے اندر لے جا، مجھے لے جانا صاف ذکر اور کر نکال بندہ مجھے۔ ذاکر کے درجات عالیہ کو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ نکال مجھے، نکالنا صاف کرنے والا ذاکر ہے اور تجویز کر میرے لیے اپنے پاس سے ایک قوت مدد دینے والی۔ اے رب دے مجھے کہ بندہ ذاکر کے درجات ہمیں عالیہ اپنے کو پاس سے ایک اللہ کی رحمت نگاہ میں اور سب سے سامان زیادہ کر دے بلند کرنے والی ہمارے چیز لیے اللہ کا کام ذکر ہے۔ درستی کا۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں میرے کھول دے سونا سینہ جٹانے سے بھی اور زیادہ آسان کر اعلیٰ مجھ پر افضل میرا کام، اور نافع پھر اللہ کھول کے دے ذکر گنجلک میری حالانکہ زبان انفاق سے فی سبیل کہ میری اللہ کی بات کو لوگ کس قدر سمجھ لیں۔ اہمیت ہے، اے رب جو میرے کسی بڑھا دے علم و مجھے فضل سے مخفی علم نہیں، میں، علم میں مگر بڑھاوا دے دے اللہ کا ذکر جس میں بظاہر کچھ خرچ انی نہیں مسنی کرنا الضر پڑتا، وانت اور ارحم سب سے الراحمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر اللہ کی راہ میں الوارثین چاندی لٹانے سے بھی زیادہ نفع بخش مبارک وانت عمدہ خیر عمل اللہ کا المنزلین ذکر ہے۔ رب اعوذ بک من همزات چاندی الشیاطین لٹانے سے واعوذ زیادہ بک رب ان افضل عمل جو اللہ کا یحضرون ذکر ربنا سونے کے آمنا ذکر فاغفر کے لنا بعد وارحمنا چاندی کے وانت ذکر خیر کی بظاہر الراحمین کچھ ضرورت ربنا نہیں اصرف رہتی، عنا عذاب جہنم سونا ان عذابها كان غراما تو پھر سونے سے ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما۔ نمبر 5 میں بتایا اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ نفع بخش عمدہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ مجھے لگ گئی بیماری سونے کے اور ذکر تو کے سب سے بعد بڑا مہربان چاندی کے ہے۔ تذکرہ کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہونی اے رب چاہیے، مگر مگر نہ رسول چھوڑ اللہ مجھے صلی اللہ اکیلا، علیہ وسلم اور تو سونے سب کے سے اچھا وارث انفاق ہے۔ کے بعد چاندی کا ذکر اے کیا، رب اتار مجھے حالانکہ مبارک جگہ سونا میں، بظاہر اور تو چاندی سب سے سے زیادہ بہتر قیمتی اتارنے ہے۔ والا ہے۔ تو جب ذکر اے اللہ رب زیادہ میں پناہ قیمتی چاہتا شے ہوں کے تیری انفاق سے شیطان زیادہ کی چھیڑ اعلیٰ اور سے، خیر ہے تو اور ادنا پناہ شے سے چاہتا تو ہوں تیری بطریقہ اے اولا رب اس سے وہ میرے پاس آئیں۔ ہوگا۔ اے رب ہم بطریقہ ایمان اولا لائے اور تو اعلیٰ بخش ہوگا۔ دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، چاندی اور کی تو ذکر سب کی کیا ضرورت ہے؟ مہربانوں سے بہتر ہے۔ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا اے رب ہوگا ہمارے کہ جب ٹال سونے دے کا ذکر ہم کر سے دیا تو سونا دوزخ لٹانے کا سے عذاب، افضل اللہ کا اس ذکر کا ہے، عذاب گلوگیر بعد ہے۔ میں پھر کہا چاندی لٹانے سے بھی افضل اے اللہ رب کا ذکر ہمارے ہے۔ دے ہماری سونا بیویوں اعلیٰ اور چیز ہے۔ اولاد کی طرف سے اعلیٰ سے آنکھوں جب کی یہ ذکر ٹھنڈک افضل ہے اور ہمیں تو چاندی کا پرہیزگاروں ادنا کا ہے مقتدیٰ۔ سونے کے مقابلے میں، اس سے تو بطریقہ اولا ربی آٹومیٹکلی افضل ہوگا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت انعمت کیا علی وعلی والدی اس کا وعمل جواب صالحا ترضاه دراصل وادخلنی یہ شخص برحمتک فی کی عبادک یہ ہر شخص کی اپنی الصالحین حیثیت کے مطابق رب انی لما ارشاد انزلت نبی الی من خیر فقیر رب سونا چونکہ انصرنی مہنگا اور علی القوم قیمتی ہوتا ہے، المفسدین وہ کسی ربنا کسی کے وسعت پاس کل ہوتا ہے، شیء رحمۃ و علما ورنہ متوسط ادنا درجے کے لوگوں کے پاس عام طور پر چاندی عذاب اور الجحیم چاندی ہی کے زیورات ہوتے ہیں۔ ربنا وادخلهم جنات عدن تو التي مالدار کے حق میں ومن سونا صلى من خرچ آبائهم کرنا وازواجهم بڑا عمل ہے، وذرياتهم مالدار کے حق انك میں انت سونا خرچ العزيز کرنا بڑا عمل ہے۔ الحكيم لہذا اس اعتبار سے سیئات ومن تق
السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اللہ کسی کو سونا خرچ کرنے سے بھی وذالک هو الفوز جب ایک العظیم۔ عام متوسط شخص کے حق میں چاندی بھی اسی قدر قیمتی اور مہنگی چیز ہے جس قدر ایک مالدار نصیب کے کر حق میں کہ شکر سونا کروں قیمتی تیرے ہے۔ احسان کا جو تو نے تو کیا عام مجھ آدمی کے پر اعتبار اور سے میرے بھی ماں باپ ذکر پر، اللہ کی اور یہ فضیلت کہ واضح کروں کرتی نیک ہے کام کہ اس شخص کے راہ جو جو تو پسند کرے اور داخل کر دے مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ اے رب میں اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ اے رب غالب کر مجھے مفسد لوگوں پر۔ اے رب ہمارے محیط و ہر چیز کو تیرا رحم اور علم تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور بچا انہیں دوزخ کے عذاب سے۔ اے رب ہمارے داخل کر انہیں ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو کوئی نیک ہو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں ان کی اولادوں میں سے، کیونکہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور بچا ان کو خرابیوں سے، اور جس کو تو خرابیوں سے اس دن بچا لے تو اس پر تو نے رحم کیا، یہی تو ہے بڑی کامیابی۔ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین رب انی مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اور صلاحیت دے میری اولاد میں میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں، میں ہارا ہوں پس تو میرا بدلہ لے لے۔ اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم میں سے آگے پہنچے ایمان میں، اور نہ کر ہمارے دلوں میں کو دور ایمان والوں کے ساتھ۔ اے رب ہمارے تو بہت مہربان رحم والا ہے۔ اے رب ہمارے تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، تیری ہی طرف ہم رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے رب ہمارے نہ کر ہمیں ستمکش کافر لوگوں کا اور بخش دے ہمیں اپنے رب، بخش دے ہمیں اے رب ہمارے، کیونکہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اے رب ہمارے کامل کر دے ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ربنا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار أسألك علما نافعا۔ اے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو کوئی میرے گھر میں ایماندار ہو کر آئے اور تمام ایماندار مردوں اور عورتوں کو۔ یا اللہ دھو دے گناہ میرے برف و اولے کے پانی سے، پاک کر دے میرے دل کو گناہوں سے جیسے کہ سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے میل سے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں ایسا فصل کر دے جیسے کہ مشرق و مغرب میں تو نے فصل کیا ہے۔ اے اللہ دے میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری اور پاک کر دے اسے، تو ہی سب سے بہتر اس کو پاک کرنے والا ہے، تو ہی مالک اس کا اور آقا اس کا۔ ہم مانگتے ہیں تجھ سے وہ سب بھلائیاں جو مانگی ہیں تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیری مغفرت کے اسباب اور نجات دینے والے کام، اور بچاؤ ہر گناہ سے، اور لوٹ ہر نیکی کی اور کامیابی بہشت کی اور نجات دوزخ سے۔ میں مانگتا ہوں تجھ سے علم کارآمد
اللهم اغفر لي ذنوبي خطئي وعمدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت عالم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدني وسددني اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم والمغرم والمعصم ومن عذاب النار ومن فتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والصمة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وزال الدين ومن هم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أرد إلى أرذل الأمور ومن فتنة الدنيا ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا اللہ بخش دے میرے گناہ نادانستہ اور دانستہ یا اللہ بخش دے میری خطا اور نادانی اور میری زیادتی اپنے بارے میں اور وہ کہ تو زیادہ جانتا ہے اسے مجھ سے یا اللہ بخش دے جو گناہ مجھ کو مقصود اور غیر مقصود تھا اے اللہ پھیرنے والے دلوں کے پھیر دے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف یا اللہ مجھ کو ہدایت کر اور استوار کر میں مانگتا ہوں تو سے ہدایت اور پرہیزگاری اور پارسائی اور سیر چشمی یا اللہ درست رکھ میرا دین جو میرے حق میں بچاؤ ہے اور درست رکھ میری دنیا جس میں میری معاش ہے اور درست رکھ میری آخرت جہاں مجھے لوٹنا ہے اور کر زندگی کو میرے ترقی اور ہر بلائی میں اور کر موت کو میرے لیے چین ہر برائی سے یا اللہ بخش دے مجھے اور رحم کر مجھ پر اور امن دے مجھے اور رزق دے مجھے یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کم ہمتی سے سستی سے اور بزدلی سے اور بہت بڑھاپے سے اور قرض سے اور گناہ سے اور دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنے سے اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور مالداری کے برے فتنے سے محتاجی کے برے فتنے سے اور مسیح دجال کے برے فتنے سے اور زندگی و موت کے فتنے سے سخت دلی سے غفلت سے تنگ دستی سے ذلت سے خاری سے کفر سے فسق سے اور زیدہ زیدی سے اور سنانے سے اور دکھانے سے سنانے سے اور دکھانے سے اور بہرے ہونے سے اور گونگے ہونے سے اور جنون سے اور جزام سے اور بری بیماریوں سے اور بار قرضہ سے فکر سے غم سے اور بخل سے اور لوگوں کے دبا لینے سے اور اس سے کہ ناکار عمر تک پہنچوں اور دنیا کے فتنے سے اور ایسے علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو مقبول نہ ہو آمین اب یہ دعائیں مناجات کی پوری ہوئی اب جو ہے ذریعت رسول کے درود شریف کی تلاوت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک آپ لائق ہم اور بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک آپ لائق ہم جو بزرگی والے ہیں۔ فرشتوں کے مجمع میں جو اے معصوم اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے کہ آپ نے رحم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں۔ اے اللہ اور شفقت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے کہ آپ نے شفقت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک آپ لائق ہم اور بزرگی والے ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ، اے اللہ اور سلامتی نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے کہ آپ نے سلامتی نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک آپ لائق ہم بزرگی والے ہیں۔ بندہ مومن کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و قدر مقرب عندک یوم القیامہ، اور اس سے اللہ تعالی بندے کے گمان کی قدر و صلی قیمت اللہ علیہ بتائے گی، وسلم وما هو اہلہ۔ اور اللہم صلی علی در پردہ محمد نیک عبدک گمان کی ورسولک ترتیب بھی کر دی گئی۔ اب بندہ رسولک جیسا النبی گمان رکھتا ہے اللہ الذی کے آمن بارے میں، ویسے ہی اللہ آمن تبارک بک و تعالیٰ و بکتابک وعطی افضل رحمتک کا جو گمان ہے، وآیت الشرف علی خلقک یوم القیامہ وجزی خیر الجزاء والسلام علیہ اور ورحمۃ گویا کہ اللہ وبرکاتہ۔ نیک گمان کا جو اللہم ہے اجعل اشارہ صلواتک کیا ورحمتک نیک گمان وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمت۔ اللہم اپنی جلیل قدر معیت اور محمود رفاقت عطا کر دیتا یغبطہ فیہ الاولون والآخرون۔ اللہم صلی علی محمد وابلغ الوسیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ من الجنہ۔ اللہم اجعل فی المصطفین محبتہ وفی المقرب بندہ ذاکر مقربین کے مودتہ منشا اور وفی مرضی کے العالمین ذکرہ۔ مطابق چپکے چپکے اس کو دل میں یاد کرتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گویا کہ بندہ دل میں جب یاد کرتا ہے محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید ذاکر کا منشا دل میں یاد کرنے کا ہوا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے بھی ذاکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، اور اگر ذاکر اجتماعی مجلس میں رحمت اللہ کا نازل ذکر فرما کرتا ہے، حضرت محمد اللہ صلی اس کے اللہ علیہ منشا کے وسلم پر مطابق اور اتار مجمع میں اس آپ بندے صلی کو اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ جو بندہ آپ مجمع کی میں مقرب ہو قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیں، بلکہ انسانوں سے اے زیادہ اللہ پاکیزہ و نورانی مجلس اپنے میں بندے اور اللہ اس رسول بندہ حضرت ذاکر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امی ہے، جو فرشتوں کے آپ مجمع پر میں اللہ اور آپ کی تبارک و کتاب پر تعالیٰ ایمان لائے ہیں، اور آپ ظاہر ہے کہ ملائکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا اس فرما بندے کی دنیا اپنی کے افضل مجمع سے رحمت بہت اور اعلیٰ شرف کی علامت اپنی مخلوق پر قیامت کے دن، انعام، اور آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اس ذاکر اور کا یہ سلام مقام ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اب یہ اور ذکر اللہ کے تعالیٰ ذریعے رحمت اور اپنے اس کی اللہ برکتیں کی طرف ایک بارش بڑھتا ہے، اللہ اس فرما پر ایک ہاتھ بڑھ اور کر رحمت اور قرب برکتیں اجلال عطا کر رسولوں کے دیتا ہے۔ سردار متقی کے امام اللہ اس کے نبیوں بڑھنے کے ختم کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک باری آپ کے بڑھتا تو بندے اور اللہ رسول ایک ہاتھ ہیں، اس کی طرف خیر بڑھتا کے ہے۔ امام ہیں، خیر کے قائد ہیں، بندہ رسول ذاکر رحمت ہیں۔ جب اے اللہ ایک ہاتھ کھڑا اور کر بارش آپ کی صلی اللہ علیہ بجائے وسلم کو باقاعدہ اور مقام محمود متواتر میں اللہ کی طرف چل نکلتا ہے، جس میں رشک کریں اللہ تعالیٰ اس کی آپ طرف صلی دوڑ اللہ علیہ کر وسلم سے ایسا پہلے قرب اور اجلال پچھلے عطا کر تمام دیتا ہے حضرات کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا اے ہے اللہ جس سے وہ رحمت نازل دیکھتا ہے، فرما حضرت محمد اللہ اس صلی کا اللہ ہاتھ علیہ بن وسلم پر جاتا ہے اور پہنچا جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ پکڑتا ہے، وسلم کو جنت کے اللہ اس کا وسیلے میں قدم بن اور جاتا بلند ہے درجے میں، جس سے وہ اے چلتا اللہ ہے۔ برگزیدہ حضرات کے دل میں اس قدر آپ کی کی سزا محبت کے ڈال لیے دیجئے، اللہ کی قدر و قیمت ہے کہ اللہ اور تبارک و مقرب تعالیٰ حضرات کے آنکھ دل بن پر جاتا ہے۔ آپ کی دوستی اور اونچے لوگوں گویا کہ اللہ یعنی تبارک فرشتوں و میں آپ کا تعالیٰ ذکر کیجئے اور اور تائید اس سلام قدر ہو اس کے آپ ساتھ پر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گویا اور جس قدر برکتیں ذاکر ذکر اے اللہ میں اللہ کثرت رحمت اور نازل زیادہ فرما بڑھاتا حضرت جائے گا، محمد صلی اللہ اتنا ہی علیہ اللہ کے وسلم قرب پر اور کی آل جانب محمد بڑھتا پر، جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے نیز رحمت ذکر نازل نفسی فرمائی حضرت اور ابراہیم قلبی علیہ کی السلام فضیلت پر اور اور آل قبولیت ابراہیم اللہ علیہ کا السلام پتہ پر، چلتا ہے۔
بے شک آپ لائق ہم اللہ کے اور ہاں جو بزرگی ہے والے ذکر ہیں، نفسی یعنی قلب میں یاد کرنے کے اے لیے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک آپ لائق ہم بزرگی والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما امرتنا نصلی علیہ وصلی علیہ کما ینبغی ان یصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد حتی لا اور ساتھ ہی ذکر لسانی اور جہری کا اجتماعی مجلس جو ہونا بتلایا گیا، اللہم صلی علی ذکر جہری اور مجمع کے اندر ذکر، اللہم اس کا بھی ثبوت مل رہا ہے کہ اس کا بھی ذکر کر دیا، اور ساتھ ہی ذکر لسانی جہری اے اللہ کا رحمت اجتماعی نازل مجلس فرما ہونا بتلایا حضرت گیا محمد ہے، صلی اللہ اور علیہ اس کا وسلم فضل و پر، قبول جیسے کہ آپ نے ایسا ہمیں حکم فرمایا خود ہے رب کہ کریم آپ پر فرماتے ہیں درود شریف بھیجا کہ کریں میں خود بھی اور اس رحمت بندہ ذاکر کا رحمت ذکر نازل فرما اجتماعی آپ صلی ایسی اللہ علیہ مجلس میں وسلم کرتا پر، ہوں جیسے کہ آپ جو کے ملائکہ شایان کی شان ہے، دورانی مجلس آپ صلی ہوتی اللہ علیہ ہے۔ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے اور مجلس و مجمع اس لیے کہا کہ اے اس میں اللہ بلند آواز رحمت سے نازل جہری ذکر فرما ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ تو وسلم دیکھو پر مجمع یہاں کو تک کہ باقی نہ جہری رہے ذکر لازم آپ ہے، کی رحمت میں سے کوئی مجمع چیز اکٹھا یعنی ہوتا بے ہے اس لیے انتہا، تاکہ سارے مل کے جہری ذکر اے کریں اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک کہ باقی نہ رہے آپ کی برکتوں میں سے کوئی چیز یعنی بے انتہا برکت نازل فرما، اے اللہ سلامتی نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک کہ باقی نہ رہے آپ کی سلامتی میں سے کوئی چیز یعنی بے انتہا سلامتی نازل فرما، اے اللہ رحم نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک کہ باقی نہ رہے آپ کے حضور رحمت سے اکرم کوئی صلی چیز اللہ علیہ وسلم یعنی نے بے ایک شمار مرتبہ صحابہ رحم کرام نازل رضوان اللہ علیہ فرما۔ مجمع سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں اللہ تبارک جو و تعالیٰ تمام قبول اعمال فرمائے میں یا رب بہترین العالمین۔ چیز ہے یہ بروز ہفتہ اور کی تمہارے جو ہے مالک کے چوتھی نزدیک سے سب سے زیادہ تیسری منزل پاکیزہ سے ہے، اللہ سے دعا اور گو ہیں کہ تمہارے اللہ تبارک درجوں و کو تعالیٰ بہت زیادہ ہماری بلند دعا کرنے کو والی قبول ہے، فرمائے، ظاہر ہے کہ اور حاضرین سونے ناظرین چاندی کو میری دعا اللہ کے راستے میں آمین خرچ آمین کرنے کہتے سے بھی رہیں، زیادہ وہ بھی بہتر میری ہے، دعاؤں کے اندر شامل رہیں گے، اور یہ جہاد میں ہمارا تم جو ہے دشمنوں کو وہ قتل کرو اثر کی بات اور ہے، وہ تمہیں اجتماعی قتل عمل کا، کریں، اس کے اس بعد سے بھی انشاءاللہ بڑی ہوئی ہے۔ جو اعمال و اشغال ہوں گے صحابہ کرام رہے رضوان گی، اللہ علیہ اللہ سے مجمعین دعا ہے کہ نے اللہ کیا تبارک و تعالیٰ کہ کو ضرور منظور بتلائیں فرمائے۔ انشاءاللہ نبی نبی اکرم صلی میں اللہ حاضر علیہ ہوتے ہیں، وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ہے، السلام ذکر علیکم۔ اللہ یعنی اللہ